آج شہریار کی بڑی خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کس طرح سے مجھ کو نہ رسوا کیا گیا، کس طرح سے مجھ کو نہ رسوا کیا گیا، غیروں کا نام میرے لہو سے لکھا گیا، کیوں آج اس کا ذکر مجھے خوش نہ کر سکا، کیوں آج اس کا نام میرا دل دکھا گیا، نکلا تھا میں صدائے جرس کی تلاش میں، دھوکے سے اس سکوت کے صحرا میں آ گیا، میں جسم کے حصار میں محصور ہوں ابھی، وہ روح کے حدوں سے بھی آگے نکل گیا، اس حادثے کو سن کے کرے گا یقین کون، سورج کو ایک جھونکا ہوا کا بجھا گیا، کس طرح سے مجھ کو نہ رسوا کیا گیا۔ مجھے رسوا کرنے کی کون سی ایسی صورت تھی جو نہیں اپنائی گئی، کون سا ایسا راستہ تھا جو نہیں اپنایا گیا، ہر طرح سے مجھے رسوا کیا گیا، یہاں تک کہ غیروں کا نام میرے لہو سے لکھا گیا، میرا خون بہا کر کے، میرے خون سے غیروں کا، میرے رقیب کا نام اس نے اپنے دل پہ لکھا ہے، میرے دل کا خون کر کے، تو اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ کس طرح سے مجھ کو نہ رسوا کیا گیا، غیروں کا نام میرے لہو سے لکھا گیا، کیوں آج اس کا ذکر مجھے خوش نہ کر سکا۔ ایسی کیا بات تھی، اس کا ذکر تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیارا ذکر تھا، اس کا نام مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیارا تھا، اس کا نام سن کے ہی میرے روح کو سکون ملتا تھا، تو کیوں آج اس کا ذکر مجھے خوش نہ کر سکا، ایسا کیا ہو گیا، ایسا اس نے کیا کر دیا، کیوں آج اس کا نام میرا دل دکھا گیا، اور آج جب میرے سامنے اس کا نام آیا تو بجائے مجھے خوش ہونے کے میرا دل دکھا گیا اس کا نام، ایسا کیا ہو گیا ہے۔ یہی شعر فلم امراؤ جان میں کچھ اس صورت سے ہے، کیوں آج تیرا ذکر مجھے خوش نہ کر سکا، کیوں آج تیرا نام میرا دل دکھا گیا، کیوں آج اس کا نام میرا دل دکھا گیا، نکلا تھا میں صدائے جرس کی تلاش میں۔ جرس وہ گھنٹی جو قافلہ کے چلتے وقت، روانہ ہوتے وقت وہ گھنٹی بجائی جاتی تھی تاکہ سارے لوگ تیار ہو کر چل پڑے، تو نکلا تھا میں صدائے جرس کی تلاش میں تو نکلا تھا کہ بھئی وہ کارواں چلنے کا، قافلہ چلنے کی گھنٹی کہاں بج رہی ہے، دھوکے سے سکوت کے صحرا میں آ گیا، لیکن ہوا کیا کہ میں ایک سکوت کے صحرا میں آ گیا، ایک کبھی نہیں ختم ہونے والا صحرا، خاموشی کا ایک ایسا صحرا جو کہیں ختم نہ ہوتا، جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، میں اس سکوت کے صحرا میں آ گیا، نکلا تھا میں صدائے جرس کی تلاش میں، دھوکے سے سکوت کے صحرا میں آ گیا ہے، میں جسم کے حصار میں محصور ہوں ابھی، وہ روح کے حدوں سے بھی آگے نکل گیا۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، بھئی محبت ہوئی ہمیں تو میں تو محبوب کے جسم کے حصار میں ہی میں قید رہ گیا، جسم سے آگے میں نے دیکھا ہی نہیں کہ اس کے پاس اور کیا ہے، میں جسم کے حصار میں محصور ہوں، میں تو ابھی جسم کے حصار میں ہی محصور ہوں، حصار، باؤنڈری وال، محصور ہو جانا، اس دائرے میں یا اس دیوار کے اندر قید ہو جانا، تو میں جسم کی حد سے میں آگے نہیں بڑھ سکا ابھی، میں جسم کے حصار میں محصور ہوں ابھی، وہ روح کی حدوں سے بھی آگے نکل گیا، اور اس نے جو محبت کی تو وہ اپنی روح سے بھی آگے نکل گیا، وہ اپنی روح کی گہرائیوں میں مجھے اتارا ہے، یا یہ کہ میری روح تک اس کی پہنچ ہو گئی ہے، میری روح سے آگے بھی اس کی پہنچ، اس کی محبت کی پہنچ ہو گئی ہے، میں جسم کے حصار میں محصور ہوں ابھی، وہ روح کے حدوں سے بھی آگے نکل گیا۔ اس کے ایک دوسرے معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے میری خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی اور اپنی جان دے ڈالی، اپنی روح اس کی روح پرواز ہو گئی، مجھے چاہتے چاہتے وہ روح کی حدوں سے بھی آگے نکل گیا، اور میں جسم کے حصار میں ہی قید رہ گیا، میں جسم کے حصار میں محصور ہوں ابھی، وہ روح کی حدوں سے بھی آگے نکل گیا، اس حادثے کو سن کے کرے گا یقین کون، سورج پہ ایک جھونکا ہوا کا بجھا گیا۔ کیسی کیسی شخصیتیں آئی دنیا میں، کیسے کیسے مارکے اس نے سر کیے، کیسے کیسے کارنامے انہوں نے انجام دی، لیکن انجام ان کا کیا ہونا تھا، ایک دن تو انہیں جانا تھا دنیا سے، تو ایک ایسے ہی کوئی سورج نما کوئی شخص جو ہے وہ بجھ گیا ہے، وہ اپنے مالک حقیقی کی طرف چلا گیا ہے، تو یہ تو حادثہ ہو گیا، انسانی پر ایک بہت بڑا حادثہ گزرا ہے، اس حادثے کو سن کے کرے گا یقین، کسی کو تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے، سورج کو ایک جھونکا ہوا کا بجھا گیا، ایک موت کا جھونکا آیا، ایک ہوا کا جھونکا آیا اور سورج جیسی ایک شخصیت کو بجھا کے چلا گیا، سورج کو ایک جھونکا ہوا کا بجھا گیا۔ آج کی ویڈیو میں اتنے ہی، شہریار کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔